السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء۔ محترم حاضرین، ساری ہندوستانہ برائیوں کی اس اللہ کے لیے جو ساری دنیا کا خالق و مالک رازق و حاکم ہے، درود و سلام اللہ کے تمام نبیوں اور سارے رسولوں پر، ان کی آل پر، ازواج پر، ان کی امتیوں پر، خاص کر سب سے بڑھ کر درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی بھی آل پر، ازواج پر، ان کی موحد امتی پر۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 48 کی میں نے تلاوت کی ہے، اور میرا مرکزی پوائنٹ گفتگو کا یہی آیت جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا گا: ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ تعالیٰ اس کو نہیں بخشے گا جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرے گا۔ اللہ کے ساتھ اگر شرک کیا گیا تو اس عمل کو اللہ تعالیٰ درگزر نہیں کرے گا، نہیں معاف کرے گا۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور اس شرک کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں اگر وہ چاہے گا اور جس کے لیے چاہے گا معاف کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر اس بات کو لازم کر لیا ہے، ضروری قرار دے لیا ہے، اپنے اوپر خود اسی حکم الحاکمین نے اس بات کو واجب کر لیا ہے کہ وہ شرک کو معاف نہیں کرے گا، خواہ شرک جانے میں کوئی کرے انجانے میں کوئی کرے۔ اس لیے تو علم کو فرض کیا تھا، جانا کیوں نہیں، سیکھا کیوں نہیں؟ پیدائش کے بعد جو مہلت ملی، ادارے تم نے دیکھے، وہاں سے گزرے، علماء کی صحبت کیوں نہیں اختیار کی، کیوں نہیں سیکھا؟ یہ شرک انجانے میں بھی اگر کوئی کرتا ہے تو معاف نہیں ہے۔ اس لیے پہلے سیکھیے۔ مسلمان بننے کے بعد سب سے زیادہ ضروری چیز یہی ہے کہ ہم جانیں کون سا گناہ معاف ہونے والا نہیں ہے، ہم نہ کریں۔ پھر اس کے بعد دیکھیں کون سا عمل ہمارے لیے جنت میں جانے کا سبب ہے، سیکھنا پڑے گا، تب جا کر کے ہم کامیاب ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں واضح کر دیا کہ شرک ہی وہ عمل ہے جس کو اللہ تعالیٰ درگزر نہیں کرے گا، معاف نہیں کرے گا۔ باقی کوئی بھی گناہ ہو، اگر وہ چاہے گا تو معاف کر دے گا، اگر وہ چاہے گا تو اس بھروسے پر کوئی نہ رہ جائے کہ چلو یہ شرک تو ہے، گناہ ہے، اگر وہ چاہے گا تو معاف کر دے گا۔ چنانچہ اس بنیاد پر کوئی گناہ کرے تو یہ بہت بھیانک چیز ہے نا۔ ہمیں تو گناہ سے بچنا ہے، نہ کہ گناہ کرنا ہے۔ بہت غفور رحیم ہے، تو کیا اس بات پر اعتماد کر کے آپ گناہ پر گناہ کرتے جائیں گے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ غفور رحیم ضرور ہے، مگر جب ہم بچنے کی کوشش کے باوجود گناہوں میں ملوث
ہو گئے اور یہ گناہ رفتہ رفتہ ہماری زندگی میں بڑھتے چلے گئے. بے بسی میں، مجبوری میں، لاچارگی میں ہم نے بہت سارے گناہ کر لیے. اب ہمیں فکر دامن یہ ہے کہ رب ذوالجلال کو کیا منہ دکھلاؤں گا، کیسے معافی کی درخواست پیش کروں گا. نہ، وہ نہیں معاف کرے گا. اتنا گناہ میں نے کر لیا. اس وقت کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ. نہیں، کیا ہو گیا؟ بہت گناہ ہو گیا تو کیا ہو گیا؟ وہ معاف کر دے گا. اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے. مایوس مت ہو. اگر کوئی جان بوجھ کے گناہ کرے تو ظاہر ہے یہ ہماری بد نصیبی ہے، غلبہ نصیبی ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ایمان کے ساتھ نیک عمل کرو. ہر جگہ اس آیت کو اللہ تعالیٰ نے ریپیٹ کیا ہے، تکرار کے ساتھ بیان کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے، نقصان میں. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ آدمی جو ایمان لانے کے بعد اس نے نیک عمل بھی کیا، وہ خسارے میں نہیں، وہ نقصان میں نہیں. ایمان اور عمل صالح، نیک عمل کی تلقین اللہ نے کی تو پھر برا عمل کریں کیسے؟ ہم اس کے غلام ہیں. اس نے جو کہہ دیا وہ مان لے. تو ہمیں نیکی کرنے کی اللہ تلقین فرماتا ہے اور برائیوں سے بچنے کی تلقین دیتا ہے. اس لیے ہم گناہ نہیں کریں گے. بہرحال میرا جو موضوع ہے میں اسی موضوع پہ رہوں تو زیادہ بہتر ہے. شرک کو آج تک ہم نے سمجھا ہی نہیں، اور اس کو بھی چھوٹا موٹا گناہ سمجھ کے کر لیتے ہیں. اچھا ایسا تو سب لوگ کرتے ہیں، بہت لوگ کرتے ہیں، لیکن بہتوں کے ساتھ آپ ہیں تو یہ اچھا نہیں ہے. کیونکہ اس سرزمین کی جو اکثریت ہے، وہ اکثریت، ان کا انجام کیا ہے؟ ان کا حشر کیا ہے؟ انجام تو یہی ہے کہ اکثریت دوزخ میں جائے گی، جہنم میں جائے گی. آپ اکثریت کو نہ دیکھیں کہ اکثر لوگ کیا کر رہے ہیں، کیا تم کھلا رہے ہیں، بلکہ فرمان رسول کی روشنی میں آپ اپنی اصلاح کا کام کیجیے، ہوش کے ناخن لیجیے اور شرک کو پہچانیے اور شرک سے باز رہنے کی کوشش کیجیے. یہ شرک قابل معافی جرم نہیں ہے. ایسے تو ہمارے معاشرے میں بہت سے شرک کی داستانیں گڑھی گئی ہیں. ایسا شرک کے مت پوچھیں. ہم نے پڑھا ہے، مطالعہ کیا ہے، دوسروں کے عقیدوں کو ہم نے جاننے کی کوشش کی ہے. ان کے عقیدے کے مطابق ان کا کوئی دستگیر بھی ہے. دست مانے ہاتھ، گیر مانے پکڑنے والے. ارے گر رہا ہے تو پکڑ لیا، بچا دیا، گرنے نہیں دیا. دستگیر ہے. پھر خدا کیا ہے؟ وہ خدا کیا ہے؟ پیدا کیا اس نے، سنبھالتا ہے کوئی دوسرا، گراتا ہے وہ، اٹھاتا ہے کوئی دوسرا. تو رب ذوالجلال سے بڑی طاقت اس کی ہو گئی. رب العالمین گرا رہا ہے اور وہ اٹھا رہا ہے. اٹھانے والا بڑا ہو گیا، رب ذوالجلال تو چھوٹا ہو گیا. یہ عقیدہ ہے، یہ شرک ہے ان کے عقیدوں میں. اور بیان کرتے ہیں اپنے دستگیر کا گڑھا ہوا قصہ بیان کرتے ہیں کہ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ جو پیران پیر اور دستگیر بھی ہیں، ایک روز رب ذوالجلال سے جو ان کی دوستی تھی، اس دوستانی نے رب ذوالجلال نے ملاقات کے لیے اپنے عرش پہ بلایا، آسمان پہ بلایا. حضرت عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ آسمان پہ رب ذوالجلال سے ملاقات کرنے کے لیے گئے. پروردگار عالم حضرت عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ آسمان کی سیر کرانے کے لیے نکلا. رب ذوالجلال آسمان کے
واقعہ یہ بھی لکھا کہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام لیوا ان کا ایک مرید جو انتقال کر گیا، مگر کیا اس میں جب لوگوں نے سنا دیا، لٹا دیا، تھوڑی دیر کے بعد منکر اور نکیر یہ دونوں فرشتے سوال و جواب کے لیے حاضر ہوئے۔ جیسے ہی پہلا سوال کیا، من ربک، اے لکھنے والے مر کے دنیا چھوڑ کے یہاں آنے والے، یہ تو بتا کہ تیرا خدا کون تھا، تیرا رب کون تھا، تو کس کو مانتا تھا، کس کی عبادت کرتا تھا؟ اس نے کہا یا عبد القادر جیلانی، اے عبد القادر جیلانی بچاؤ، یہ کون سی آفت آ گئی؟ دنیا میں نے کبھی خدا کا نام نہیں لیا، یہ کس خدا کے بارے میں سوال کر رہا ہے؟ ہم نے سجدہ عبادت تم کو کیا، ہم نے چڑھاوے تمہاری قبروں پہ چڑھائے، ہم نے پوجا پاٹ تو تمہارے کی تھی، ہم نے مدد کے لیے تو تمہارے نعرے لگائے تھے، یہ کون اللہ کی بات کرنے کے لیے کون آ گیا؟ یہ عبد القادر جیلانی مجھے بچا۔ اور عبد القادر جیلانی قبر میں آ گئے، قبر میں آ گئے اور دونوں فرشتے کو جم کے پکڑ لیا۔ دونوں فرشتے عاجزی کر رہے ہیں، بے بسی کے ساتھ گزارش کر رہے ہیں، اے عبد القادر جیلانی مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ آپ کا مرید ہے، ورنہ میں یہ جرأت ہی نہ کرتا کہ اسے سوال کر لوں۔ اللہ نے بھیجا ہے سوال کرنے کے لیے، پتا چل جاتا کہ آپ کا مرید ہے تو لاکھ اللہ بھیجا ہم نہیں آتے، یہ مطلب ہوا نعوذ باللہ۔ یعنی فرشتے بھی اللہ سے کم ڈرتے ہیں، قادر جیلانی سے زیادہ ڈرتے ہیں کہ اللہ نے بھیجا نا، اگر معلوم ہو جاتا کہ آپ کا مرید ہے تو ہم نہیں آتے، یعنی اللہ کی بھی نافرمانی ہم کر دیتے نا۔ کیسا مزاق ہے یہ، کیسا کھلواڑ ہے اپنے غلط اور باطل عقیدے کو راجع کرنے کے لیے، دنیا میں ناپاک طور پر فرق پھیلانے کے لیے، ایسا منظر خرافات۔ عبد القادر جیلانی نے کہا کہ نہیں، میں نہیں چھوڑوں گا جب تک کہ تم میرے ایک سوال کا جواب نہ دے دو۔ کہا سوال کیا ہے؟ کہا کہ جب رب ذوالجلال نے حضرت آدم کو بنانا چاہا اور تمہارے درمیان اس کا اظہار کیا تھا کہ اے فرشتوں سنو، میں خلیفہ بنانے جا رہا ہوں، آدم کو وجود بخشنے جا رہا ہوں، تو بتاؤ تم لوگوں نے اس وقت یہ کیوں کہا تھا کہ اے اللہ اس آدم کو، انسان کو پیدا کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اگر تو نے اس کو پیدا کر دیا تو یہ بھی روئے زمین پر جا کر کے فساد کریں گے، اے اللہ ہم تو تیری عبادت کے لیے، تصویر خانی کے لیے کافی ہیں۔ کیوں کہا تھا؟ اعتراف تمہیں نے کیا تھا نا، فرشتوں نے کیا تھا نا، کاہے کہا تھا؟ بول بیٹا بول۔ ہاں فرشتے بیچارے کہا کہ اے عبد القادر جیلانی ہم دو ہی تھوڑے تھے، سب فرشتے نے یہ کہا تھا، تو اب سب کو نہ پکڑ لیا کہ ہم ہی دونوں کو پکڑ لیا؟ کہا کہ نہیں تم ہی دونوں، تم دونوں کو تو نہیں چھوڑوں گا، میرے مریدوں کو سکاتے پریشان کرتے، مجھ سے بھی سوال کرتے، نہیں چھوڑوں گا۔ بالآخر بیچارے پریشان منت سماجت کر رہے ہیں۔ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ جاؤ اللہ تعالیٰ سے پکارو، اللہ تعالیٰ کو بولو کہ ہمیں چھوڑیے گا تم نہ جائیں گے۔ ایک فرشتے کو چھوڑا اور وہ فرشتے آسمان پر پہنچے اللہ کے پاس، کہا کہ اے اللہ ہم دونوں کو انہوں نے پکڑ لیا ہے اور چھوڑ نہیں رہے، آپ بچا دیجئے، آپ سفارش اور پیروی کر لیجئے۔ بالآخر اللہ تعالیٰ مجبور ہو رہا ہے، پیروی کر رہا ہے۔ اے میرے پیارے بندے، عبد القادر فرماتے ہیں اللہ تو پہلے یہ وعدہ کر کہ میرے مریدوں کو تو سزا نہیں دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیا تو کہتا ہے تو میں یہ بھی وعدہ کرنے کو تیار ہوں کہ میں تیرے کسی مرید کو سزا نہیں دوں گا۔ جب اللہ تعالیٰ سے یہ قول و قرار لے لیا تب قادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے قبر میں آنے والے دونوں فرشتوں کو آزاد کیا۔ اب سوچئے کہ یہاں مجبور کون ہے؟ اللہ مجبور ہوا، قول و قرار لینے پہ مجبور ہو گیا۔ کیا کرے بھائی، ہمارے دو